إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اما بعد۔ آج اکثر لوگوں کی طرف یہی ہوتی ہے کہ ان کے زندگی کے معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالی برکت نازل فرماتے ہیں۔ اسی برکت کی طلب کے لیے لوگ رات دن دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، بہت سی کوششیں کرتے ہیں۔ بعض کوششیں واقعی کارگر ہوتی ہیں، بعض کوششیں برکت کے حصول کے لیے بیکار ہوتی ہیں۔ حقیقی معنوں میں ان کوششوں سے برکت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بہت سے لوگ صرف مال کے جمع ہو جانے کو برکت سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ کسی اور طریقے سے دوسروں کا حق اپنے پاس رکھ لینے کو اصل فائدہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں اصل نہیں ہیں۔ آج کے اس درس میں باذنہ تعالی ہم یہ جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ برکت ہوتی کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں سے برکت چھین لیا کرتی ہے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مدینہ میں 10 سال تک خدمت کی، جنہیں خادم رسول کے لقب سے جانا جاتا ہے، بڑا شرف تھا۔ آپ کی ماں نے، ام سلیم نے، یہ نظر مانی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے خاص کر دوں گی۔ یہ کیا بڑی نظر تھی۔ الغرض جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے خاص کیا تو آپ علیہ السلام سے گزارش بھی کی، کہا یا رسول اللہ انس خادمک ادعو اللہ لہ۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، انس آپ کا خادم ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے، لہذا آپ اس بچے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں برکت کی دعا کی۔ آپ نے اللہ سے کہا اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر ذنوبہ۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو انس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کی عمر میں برکت عطا فرمانا، اس میں اضافہ کر دینا، اور انس کے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 8 غزوات میں شرکت کی۔ ایک غزوہ ہی انسان کے گناہوں کو معاف کروانے اور اسے جنت میں داخلہ دلوانے کے لیے بہت ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 غزوات میں شرکت کی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں اتنی برکت رکھی تھی کہ آپ کی اولاد کی تعداد 120 تک پہنچ چکی تھی۔ آپ کی عمر 100 سال کے لگ بھگ تھی۔ بصرہ شہر کے آپ وہ اخیر صحابی تھے جس نے وفات پائی۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد دیکھیں، آپ کے شاگردوں میں
وقت کے بڑے تابعین، بڑے محدثین، مالک بن دینار، ابن سیرین، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، حسن بصری، یحییٰ بن کثیر رحمہم اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے وقت کے بڑے امام تھے، تابعین میں بڑے رتبے والے، بڑے درجے والے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی برکت دیکھیں کہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے 2286 حدیثیں نقل کی. بڑی اہم بنیادی روایتیں جو آج مجھ تک اور آپ تک پہنچتی ہیں وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آتی ہیں. یہ اصل برکت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اسی برکت کی دعا کی. برکت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری برکت اور ایک معنوی برکت. ظاہری برکت واضح طور پر آپ کو نظر آتی ہے، آپ کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے دوست و احباب میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ظاہری برکت ہے، اس میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ حلال راستے سے آئی، یہ شرط ہے. بہت سے لوگ آج کثیر مال والے ہیں لیکن ان کی وہ دولت ان کے حق میں بابرکت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ صحیح راستے سے کمائی ہوئی کمائی نہیں ہوتی. جو حلال راستے سے آئے اور بہت ہو جائے اسے ہم ظاہری برکت کہیں گے. اور بہت سے دفعہ برکت معنوی ہوتی ہے، ظاہری نہیں ہوتی، دکھ کر نہیں آتی لیکن اس کا اثر ہوتا ہے. معنوی برکت میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے بلاؤں کو دور کرتے ہیں. بہت سے دفعہ ہم بہت سی پریشانیوں میں گھرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان پریشانیوں سے محفوظ کر دیتا ہے. یہ ہماری زندگی میں برکت کی کچھ نشانیاں ہیں. ایسے ہی ہمارے پاس مال کم ہو لیکن وہ کم مال ہی ہماری زندگی کے لیے کافی ہو جائے، یہ برکت ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ اصل برکت یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس نے جو چیزیں عطا کی ہوئی ہیں آپ کو اسی کے ساتھ جینا سکھا دے، آپ کو قناعت دے دے. یہی اصل برکت ہوا کرتی ہے اور اسی برکت کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے. غالباً میں نے اس سے قبل بھی آپ کے سامنے میرے استاذ کا ایک واقعہ نقل کیا تھا. غالباً 1980-84 کی بات تھی. انہوں نے ہم سے کہا کہ وہ کسی مسجد میں امام تھے اور اس دور میں پیاز بہت زیادہ مہنگی ہو چکی تھی. ایک روز وہ اپنی مسجد سے نکلے تو سامنے ایک بنڈی پر آدمی پیاز بیچ رہا تھا. انہوں نے اس سے سوال کیا کہ پیاز کیسے کلو دی؟ اس نے کہا کہ 5 روپے کلو. اس دور میں بہت بڑی بات تھی. ہمارے استاذ نے کہا کہ میں 4 روپے سے لوں گا. اس نے کہا کہ ابھی آپ کے سامنے سے ایک شخص گیا ہے، اس نے 5 روپے سے خریدی. انہوں نے کہا کہ تم نے اسے بیچی ہوگی لیکن مجھے پیاز 4 روپے سے چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا. 20 روپے کی انہوں نے 5 کلو پیاز خریدی. اب اس دور میں ایسے ہینڈ کورز نہیں ہوتے تھے، بوریے کی بٹیاں آتی تھی. تو اس نے کہا کہ آپ پیاز کیسے لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو یہ ایک 5 روپے کی بٹی ہے، آپ یہ لے لیجیے. شیخ نے کہا کہ یہ بٹی میرے پاس پہلے سے ہے، دیکھو میں اسی مسجد میں امام ہوں، تم آج اس میں پیاز ڈال دینا، کل میں تمہیں بٹی واپس کر دوں گا. وہ اس پر بھی راضی ہو گیا. اس نے بٹی میں 5 کلو پیاز ڈال دی. یہ نکلنے لگے تو اس نے سوال کیا کہ حافظ صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 300 یا 350. تو اس نے تعجب سے پوچھا بس ہو جاتے ہیں؟ استاذ نے کہا کہ اللہ برکت دے دیتا ہے. تو پیاز والے نے سوال کیا کہ یہ برکت میں نے بڑا سنا ہے، یہ برکت آخر ہوتی کیا ہے؟ یہ چیز مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. استاذ نے بتایا کہ یہی برکت ہے جو معاملہ اب ہم کر رہے ہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ شیخ نے کہا کہ دیکھو مجھ سے پہلے ایک آدمی نے پیاز خریدی. کتنے میں؟ 20 روپے میں. کتنے کلو؟ 4 کلو. اس نے بٹی الگ سے خریدی، یعنی 25 روپے میں اسے صرف 4 کلو پیاز ملی. مجھے 20 روپے میں اللہ نے 5 کلو پیاز دلائی. یہ برکت ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کم مال ہی کو ہمارے لیے کافی کر دے، ہماری بہت سی ضرورتیں کم مال میں پوری ہو جائیں. یہ اصل برکت ہے اور اسی کو معنوی برکت کہا جاتا ہے. برکت کے بہت سے دروازے ہوتے ہیں. جیسے سب سے پہلا دروازہ، اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں، اپنی اولاد میں، اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں
تو تلاوت قرآن کریں. ہم جس قدر قرآن کی تلاوت کریں گے ہماری اولاد میں برکت ہوگی. اولاد میں برکت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ 2 سے 4 4 سے 5 ہو جائیں. معنی یہ ہے کہ وہ دیندار رہیں. معنی یہ ہے کہ وہ ہمارے مطیع و فرما بردار رہے. یہ اصل برکت ہے. 10 ہو نافرمان ہو وہ برکت نہیں ہوگی. 1 ہو فرما بردار ہو, آپ کے گزرنے کے بعد آپ کے حق میں دعائے خیر کرنے والا ہو, یہ اصل بابرکت اولاد ہے. اس کا فائدہ آپ کو پہنچنے والا ہے. تو اگر میں اور آپ اپنی تمام چیزوں میں, مال میں, تجارت میں, گھر بار میں, اولاد میں, دوست احباب میں برکت چاہتے ہیں تو تلاوت قرآن کو لازم پکڑیں. ہم جس قدر تلاوت کریں گے ہماری زندگی میں اسی قدر برکتیں ہوں گی. بلکہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ میری زندگی تنگ ہو رہی تھی, وقت کی کمی پڑ رہی تھی. جیسے جیسے ہم نے قرآن کی تلاوت شروع کی ہمارے کام آسانی سے مکمل ہونے لگے. یہاں تک کہ میں نے ایک دن میں 10 جز یعنی 10 پاروں کی تلاوت شروع کر دی اور اللہ سبحانہ و تعالی میرے اکثر کام یوں ہی آسانی سے مکمل کر دیتا. آج ہم کاموں کے بہانے تلاوت چھوڑ رہے ہیں. اگر ہم تلاوت کرتے تو ہمارے کام بہت سے آسانی کے ساتھ مکمل ہو جاتے. تو ہمیں یہ اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنانا چاہیے کہ لازمی طور پر روز میں کم از کم 2 پارے پڑھوں گا, 1.5 پارہ پڑھوں گا, 1 پارہ پڑھوں گا. آپ اذان اور اقامت کے درمیان آ جائیں, 15 منٹ ملتے ہیں, 4 سے 5 صفحے آپ پڑھ لیں, 5 وقت کی نماز میں آپ بآسانی 1 پارہ پڑھ پائیں گے. فجر کے بعد قرآن لے کر بیٹھ جائیں, آپ 1 سے 1.5 گھنٹے میں شروعات کے دنوں میں, بعد میں آگے چل کر آپ 40 سے 45 منٹ میں 1 پارہ بآسانی پڑھ پائیں گے. لازمی طور پر قرآن کی تلاوت کیجیے, قرآن کو لازم پکڑیے. اس چیز سے زندگی میں بڑی برکت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا. اور یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ مبارک ہے, بابرکت ہے. کیسی برکت! اگر آپ سانپ کے ڈسے پر اس قرآن کی تلاوت کر دے تو اس کا زہر اتر جایا کرتا ہے. اس قدر بابرکت. کسی کے جسم پر آسیب ہو, آپ پڑھ کر پھونک دے, آسیب بھاگ جایا کرتا ہے. اس قدر بابرکت. جسمانی طور پر آدمی بیمار ہو, ان صورتوں کی تلاوت کریں, قرآن کی تلاوت کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے جسم کو صحت یاب کر دیا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بگڑے دلوں کو ہدایت دیتا ہے, اکیلے پن کو دور کرتا ہے. بے شمار فائدے. زندگی کے ہر میدان میں, ہر پہلو میں ہمیں اس کتاب کی تلاوت کی برکت نظر آئے گی, اس کے فائدے نظر آئیں گے, بشرطے کہ میں اور آپ قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑیں, لازمی طور پر قرآن کی تلاوت کریں. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا, اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ, قرآن کی تلاوت کیا کرو اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں روز قیامت شفاعتی بن کر آئے گا. تو قرآن کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں, دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. بلکہ جو آدمی اس قرآن کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنائے, اللہ اس کی زندگی میں اتنی برکت دیتا ہے کہ اسی دنیا میں اسے اونچے رتبوں پر فائز کر دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزتوں سے نوازتا ہے, انہیں رفعتیں عطا کرتا ہے. جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے گورنر جو مکہ کے علاقوں پر اپنے فیصلے صادر کیا کرتے تھے, وہاں ان کا حکم چلتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے کہ انہوں نے اپنے اس گورنر سے ملاقات کی, کہا کہ تم یہاں ہو تو پھر مکہ پر کون تمہارا نائب بنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ابن ابزا نامی ایک آدمی ہے, میں نے اسے اپنا نائب بنایا ہوا ہے, وہ میرا وائس ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا من ہوا, وہ کون ہے؟ آج تک تو ہم نے نام نہیں سنا. وہ کہنے لگے مولم من موالینا, ابن ابزا اصل میں ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں میں سے غلام ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ تعجب کرنے لگے. آپ نے کہا کہ تم نے مکہ والوں پر ایک غلام کو گورنر بنا دیا, مکہ کی زمین ہے, وہاں بڑے لوگ رہتے ہیں,
سردار قسم کے لوگ، اب تم نے ایک آزاد کیے ہوئے غلام کو ان کا بڑا بنا دیا۔ کہنے لگے کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ وہ ایک غلام ہے، مسئلہ یہ ہے انہ لقارئ کتاب اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا پڑھنے والا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کا حافظ ہے، اس کے احکامات سے واقف ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ کہا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت و سربلندی سے نوازتا ہے۔ تو اس کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم اسے پڑھنے لگ جائیں تو اللہ ہمیں اونچے درجوں پر فائز کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہیں، کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البیت الذی یقرأ فیہ القرآن یکثر خیرہ ویوسع علی اہلہ، کہ وہ گھر جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں بہت خیر پنپتا ہے اور اہل و عیال پر بڑی وسعتیں ہوتی ہیں، ہر چیز فراخی کے ساتھ، وافر مقدار کے ساتھ، وَيَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور اس گھر میں ملائکہ کی حاضری ہوتی ہے، وَيَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، اور ایسے گھر سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور یہ حدیثیں بالکل واضح ہیں کہ ایک روز ایک صحابی رسول قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، چھوٹا سا گھر تھا، بازو میں گھوڑا بنا ہوا تھا، وہ بدکنے لگا، اچھلنے لگا، یہ ڈر گئے، خاموش ہو گئے۔ پھر یہ جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو دوبارہ سے اچھل کود کرنے لگا، قریب میں ان کا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ انہوں نے جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہ آخر یہ گھوڑا اچھل کیوں رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ابر کی ٹکڑی نیچے اتر رہی ہے اور اس میں سے روشنی ٹمٹما رہی ہے۔ یہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، وہ خاموش ہو گئے۔ اگلے روز صبح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہہ سنایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور رات میرے ساتھ ایسا عجیب معاملہ ہوا کہ آسمان سے ایک ابر کی ٹکڑی نیچے اتر رہی تھی، میرا گھوڑا بدک رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اگر تم ویسے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تو مدینہ والے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری چیز، ہر چیز سے پہلے مجھے اور آپ کو بسم اللہ کہنے کی عادت ڈال دینی چاہیے۔ بسم اللہ یہ برکت کی کنجی ہے، آپ جس قدر اس کا استعمال کریں گے اسی قدر برکت کے دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے گھر کھول دے گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت ولا عشاء لکم ہاہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور کھانے کی شروعات میں بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لا مبیت، آج یہاں رات گزارنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ولا عشاء لکم، تمہارے لیے رات کا کھانا بھی نہیں، اس گھر سے نکلو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بالمقابل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ شخص جو گھر میں داخل ہو بسم اللہ نہ کہے، کھانے کے وقت بسم اللہ نہ کہے، تو شیطان اپنے دوسرے ساتھیوں کو آواز دے کر بلاتا ہے کہ یہاں آؤ، ادھر آ جاؤ، اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ بھی مل چکی ہے، اور یہ دیکھو اس نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، یہاں ہمارے رات کے کھانے کا بھی انتظام ہو چکا ہے۔ تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت کو کھینچ کر لانے والا عمل ہے۔ بسم اللہ کی برکت پر بہت سی روایتیں ہیں، بہت بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، غالباً ہم نے اس پر ایک خطبہ جمعہ بھی دیا ہوا ہے۔ دو تین باتیں سن لیجیے بسم اللہ کی برکت پر۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ دفاع کرتے ہوئے دشمن کی جانب سے ہتھیار چلا اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر لگنے والا تھا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس ہتھیار کو روک لیا، آپ کی انگلیاں کٹ گئی، انہوں نے اس کی آواز نکالی، جیسے ہمارا بھی ہاتھ کٹنے پر ہم کہتے ہیں، ایسی آواز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تم یہ آواز نہ نکالتے بلکہ اس کی جگہ بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے اور سارے میدان والے دیکھتے کہ فرشتے تمہیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم سے کوئی نقصان ہو جائے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ جائے، گر جائے،
سب سے پہلا جملہ ہماری زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیے، وہ گرنے پر سب سے پہلے، اٹھانے سے پہلے بولیے بیٹا بسم اللہ بولو، بیٹا بسم اللہ بولو، یہ عادت ڈالیے۔ بسم اللہ بڑا بابرکت جملہ ہے، بڑا بابرکت جملہ۔ اس سلسلے میں پھر کبھی موقع ملے تو ضرور بالضرور ہم گفتگو کریں گے۔ ایک اور چیز جو برکت کو لا سکتی ہے وہ صدقہ و خیرات ہے۔ جس قدر صدقہ کریں گے اس قدر برکت ہوگی، ظاہری برکت بھی ہوگی، معنوی برکت بھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے کہا ان لوگوں کی مثال جو اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں خرچ کرتے اس دانے کی سی ہے جسے زمین میں بو دیا جائے، اس سے ایک درخت نکلے، 7 بالیاں، یعنی اس ایک دانے پر 7 پھل آ جائے، اور ہر بالی یعنی ہر پھل پر 100 دانے آ جائیں، یعنی ایک دانے کے عوض 700 دانے۔ یہ صدقے کی برکت ہے۔ آپ 1 روپیہ خرچ کرو، کم از کم اللہ سبحانہ و تعالی 700 عطا کرے گا، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی۔ باطنی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی اجر و ثواب بڑھائے گا، آپ سے بلاؤں کو ٹال دے گا، قبر کے عذابات کو ختم کر دے گا۔ یہ صدقے کی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں۔ ایک کھجور کا ٹکڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آدمی پاک مال سے خرچ کرے، اللہ کو اس قدر محبوب ہوتا ہے کہ اللہ اس چھوٹے سے ٹکڑے کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، ثم یربیھا لصاحبہ، پھر اس صدقہ کرنے والے کے لیے اس کھجور کے ٹکڑے کی پرورش کرتا ہے۔ ویسے ہی جیسے ہم میں سے ایک آدمی بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ قیامت کے روز وہ کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا پہاڑ جتنا عظیم ہو جاتا ہے۔ تو ظاہری برکتیں بھی ہیں، باطنی برکتیں بھی ہیں۔ ظاہری برکتیں تقریباً شاید ہم میں سے ہر کسی نے اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ ہم نے جب کبھی صدقہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے غیب سے ہماری مدد کی۔ اللہ وہاں سے ہمیں رزق دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں کہا ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں ہونے دیتا۔ آپ مال میں اضافہ چاہتے ہو، صدقہ کرو، جس قدر صدقہ ہوگا اس قدر مال میں اضافہ ہوگا، جس قدر صدقہ ہوگا۔ یہ مجرب بات ہے، اس پر بھی بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم آگے بڑھیں گے اس لیے کہ وقت بہت کم ہے۔ ایسے ہی ایک اہم راستہ مال میں برکت کا صلہ رحمی ہے۔ رشتہ داریوں کو جو آدمی جوڑتا ہے اس کے مال میں بڑی برکت ہوتی ہے، اس کی اولاد میں برکت ہوتی ہے، اس کے زندگی کے معاملات میں برکت ہوتی ہے، اس کے دوست و احباب بابرکت ہوتے ہیں۔ ہر جگہ سے وہ آدمی فائدہ ہی فائدہ، نفع ہی نفع کماتا ہے، ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، من سر ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ تم میں سے جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عمر میں اضافہ کر دے، عمر میں برکت کر دے اور اس کے مال میں اضافہ کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ان یبسط له فی رزقہ، اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے گا، اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا، بس شرط کیا ہے؟ رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنائے رکھے۔ آج کے اس دور میں رشتہ داریوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ رشتہ داریوں کے ساتھ بڑا سوتیلا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی بیوی اور بچوں کے علاوہ کسی کی فکر نہیں۔ کچھ دور کے رشتہ دار تو بہت دور، آج چچا زاد بھائی بہنوں کے تعلقات صحیح نہیں ہیں، خالہ زاد بھائی بہنوں کے تعلقات صحیح نہیں، انہیں ان کے نام تک معلوم نہیں۔ ہمارے بچے ہمارے ماموں سے، ہماری خالہوں سے، ہماری پھوپھوؤں سے، ہمارے چچاؤں سے ملنے میں کتراتے ہیں۔ کچھ دور کے رشتہ دار تو انہیں تو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آج لازمی طور پر ہمیں اپنے زندگی کے ٹائم ٹیبل میں یہ چیز داخل کرنی چاہیے کہ ہر ہفتے کم از کم ہم ایک رشتہ دار کے گھر جا کر ملاقات کریں گے، یا کسی نہ کسی کو اپنے گھر بلا لیں گے، 1 گھنٹے کے لیے صحیح، آدھے گھنٹے کے لیے صحیح،
ہفتے میں نہیں کر سکتے، مہینے میں کریں گے، 15 دن میں کریں گے، اتنا بھی نہیں ہو سکتا، کم از کم ہر ہفتہ اپنے رشتہ داروں میں 4-5 سے فون کر کے خیر خیریت لے لیں گے. بس آپ بات چیت حال احوال پوچھ کر فون رکھ دیجیے. یہ بڑی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بڑی برکتیں آپ کو دکھائے گا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اسی طرح 5واں اہم راستہ برکت کے حاصل کرنے کا وہ التبکیر، یعنی جو بھی کام کرو اول وقت میں کرو. اول وقت کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بورک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت کے پہلے وقتوں میں برکت دی ہوئی ہے. اس کے 2 معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ رزق فجر کے ساتھ تلاش کرو، آپ کو برکت ملے گی. اس سلسلے میں بہت سی روایتیں آپ کو ملے گی اسلاف سے کہ جنہوں نے اس حدیث پر عمل کیا اور وہ جو کام کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس کام میں برکت دیتا تھا. آپ جو کام کرنا چاہتے ہو فجر کے ساتھ اس کی شروعات کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی برکت دے گا. دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ جس میدان میں ہو سب سے پہلے وہاں آپ رہو. مارکیٹ میں آپ کی دکان ہے، ساری مارکیٹ 12 بجے کھلتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مارکیٹ میں سب سے پہلے کھلنے والی دکان آپ کی ہونی چاہیے اگر آپ برکت چاہتے ہو. یہ 2 باتیں. اور فجر کے ساتھ کی جو برکت ہے وہ بڑی عظیم برکت ہوتی ہے. آدمی کو احساس نہیں ہوتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بڑی برکتوں سے نوازتا ہے. ایک شخص ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ علیہ سے سوال کرنے لگا کہ برکت مجھے سمجھ نہیں آتی کہ برکت یہ چیز ہے کیا. ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ بکری سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ اس نے کہا کہ 2 بچے دیتی ہے. کہا ٹھیک ہے. وہ فجر کے ساتھ اٹھ جاتی ہے. ایک کتا سال میں کتنے بچے دیتا ہے؟ بولے 8 سے 10 یا 12 بچے بھی دیتا ہے. کہنے لگے کہ وہ رات بھر جاگتا ہے اور فجر کے وقت سوتا پڑا رہتا ہے. اب دیکھو دنیا میں کتنی بکریاں کاٹی جاتی ہیں، کتے کتنے کاٹے جاتے ہیں، کوئی انہیں نہیں کھاتا، لیکن وہیں بکری ہر دوسرا آدمی اسے کھاتا ہے. ہر روز سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں کٹ رہی ہے، لیکن کتوں کے بالمقابل بکریوں کی تعداد کتنی ہے. جو ان کی زندگی کی برکت ہے، وہ فجر سے اٹھ جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو بڑھایا ہوا ہے. میں اور آپ بھی اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو ہمارے کام فجر کے ساتھ شروع ہو جانے چاہیے. فجر کے بعد گھر میں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. سارے گھر والوں کو اٹھا کر بٹھائیے، خواتین کو، بچوں کو. فجر کے ساتھ ناشتہ گھر کا تیار ہو جانا چاہیے. بچوں کے ہوم ورک فجر کے بعد کروائیے، ان کی تعلیم فجر سے شروع کیجیے. باذنہ تعالیٰ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ یہ بھی رزق میں بڑی برکت پیدا کرتا ہے. جس قدر بھروسہ ہوگا اس قدر رزق میں کشادگی ہوگی. جہاں بھروسہ کم ہوگا وہاں رزق میں کمی آ جائے گی. پرندوں والی روایت بڑی مشہور روایت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لو انتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر ویسے ہی بھروسہ کرنے لگ جاؤ جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تمہیں بھی ویسے ہی رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. پرندوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تغدو خماسا وتروح بطانا، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پکوٹوں کے ساتھ، ان کے پیٹ میں دانہ نہیں ہوتا، نہ انہیں بولنا آتا ہے، نہ ان کے ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن جب لوٹتے ہیں تو بھر پکوٹوں کے ساتھ لوٹتے ہیں. وہ اللہ پر بھروسے کے ساتھ نکلتے ہیں. جتنی ان کی استطاعت ہے کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عطا کر دیتا ہے. میں اور آپ بھی اللہ پر بھروسہ کریں، جتنی اپنی استطاعت ہے کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بالضرور ہمارے رزق میں، ہمارے زندگی کے ہر معاملے میں برکت عطا فرمائے گا. ایسے ہی استغفار کی کثرت، جس قدر اللہ کے حضور استغفار ہوگا اس قدر برکتیں ہوگی.
جس قدر آپ استغفار بڑھائیں گے برکت بڑھے گی، استغفار گھٹائیں گے برکت گھٹ جائے گی۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے ہموار کرتا ہے، پریشانیوں سے نکلنے کے راستے اللہ سبحانہ وتعالی بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے ایسی جانب سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے۔ وہ اللہ کے حضور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اسے عطا کرتا ہے۔ اور یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ روئیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے معاملات آسان کرے گا، جس قدر روئیں گے اس قدر معاملات آسان ہوں گے، جس قدر استغفار ہوں گے اسی قدر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے معاملات کو آسان فرما دے گا، آپ کی زندگی میں برکت پیدا کرے گا۔ ایسے ہی وہ قرآن کی آیت بھی جس میں اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم استغفار کرو، تمہارا رب بڑا استغفار قبول کرنے والا ہے۔ تم استغفار کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال بڑھائے جائیں گے، تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنائے جائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں بنا دی جائیں گی، ایسے باغات ہوں گے جن سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ استغفار کے فائدے ہیں، جس قدر استغفار کریں گے اسی قدر معاملات آسان ہوں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب کبھی آپ پریشان ہوتے یا آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو سب سے پہلے آپ مصلی پر جاتے، نماز پڑھتے اور گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے استغفار کی وجہ سے آپ پر رحم فرماتا اور آپ کے مسائل آسان کر دیتا۔ استغفار ہمارے مسائل آسان کرتا ہے، ہمیں کثرت سے اللہ کے حضور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے ہی وہ چیزیں جو ہم سے برکت چھین لیتی ہیں، مختصر طور پر ہم ان کا ذکر کرتے ہوئے بات کو ختم کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہماری زندگی سے برکت نکال لیتی ہے، مال سے، اولاد سے، دوست احباب سے، ہمارے معاملات سے، وہ ہمارے گناہ ہیں۔ جس قدر گناہ ہوں گے اسی قدر زندگی سے برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ نیکیاں بڑھے گی برکتیں بڑھیں گی، نیکیاں گھٹیں گی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے۔ گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم سے اللہ سبحانہ وتعالی طاقت تک چھین لیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ آپ نے سنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے طالوت کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے انہیں لے کر دور دراز زمین پر جائیں، وہاں جالوت ہے اللہ کا نافرمان، اس سے اور اس کے لشکریوں سے لڑائی کرے۔ راستے میں ایک ندی پڑے گی، اس ندی سے پانی نہیں پینا ہے۔ یہی اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری ہے۔ اگر کوئی پینا چاہتا ہے تو ایک چلو پی سکتا ہے، لیکن جب طالوت کا لشکر وہاں پہنچا تو بہت سے لوگوں نے پیٹ بھر پانی پی لیا سوائے چند کے۔ جب انہوں نے پانی پی لیا، ایک لمبا سفر طے کر کے جالوت کے لیے وہ نکلے ہوئے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ گناہ کے مرتکب ہوئے، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، طالوت اب جالوت کے لشکر سے لڑنے کی ہم میں طاقت ہی نہیں بچی، ہمارے جسم سے طاقت ختم ہو چکی ہے۔ تو گناہ جہاں مال کم کرتے ہیں وہاں جسم کی طاقت بھی چھین لیتے ہیں، بلکہ ماتحتوں کو ہمارا نافرمان بنا دیتے ہیں۔ اسلاف کہا کرتے تھے کہ میں نے کوئی گناہ کیا تو اس کا اثر اپنی اولاد پہ، اپنے غلام پہ، اپنی بیوی پہ یا اپنے سواری پر دیکھا۔
یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہماری نافرمانی کرتی ہیں. گناہوں کا اثر جانوروں پر ہوتا ہے. وہ سواریاں ہمارے حکم کے تابع نہیں ہوتی, وہ ہماری خلاف ورزی کرتی ہیں. اولاد اگر نافرمان ہو رہی ہیں, کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کا اثر ہے. بیویاں ہمارے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کرتی, کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کا اثر ہے. یہ سب زندگی سے برکتوں کے نکل جانے کے اثرات ہیں. اور یہ برکتیں کیسے نکلتی ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے. جس قدر گناہ ہوں گے زندگی سے اسی قدر برکتیں ختم ہوں گی. جس قدر نیکیاں ہوں گی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قدر برکت دے گا. ایسے ہی ایک اور اہم چیز جو ہماری زندگی سے برکت چھین لیتی ہے وہ دھوکہ ہے, جھوٹ ہے. جہاں دھوکہ ہوگا, جھوٹ ہوگا, وہاں سے برکتیں ختم ہو جائے گی, خاصتاً معاملات میں. اب یہ معاملہ تجارت کا ہو, یہ معاملہ لڑکا لڑکی کے رشتے کا ہو, یا کوئی اور کیوں نہ ہو, جہاں معاملہ ہوگا جو چیز طے ہوگی اگر اسے آپ صاف نہ رکھیں, نقصان نہ بتا دیں, کمی اور اچھائی نہ بتا دیں, وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نقصان ہی پیدا کرے گا, وہاں سے اللہ برکت چھین لے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محقت برکت بیعہما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, دو تاجر جب ملتے ہیں واضح طور پر بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہے, لیکن دیکھیے یہ یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے, یہ چلتے چلتے کبھی رک جاتی ہے, اس میں یہ کمی ہے, وہ کمی ہے, واضح طور پر کہہ دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس تجارت میں برکت پیدا کرتا ہے. اور اگر وہ چھپائے, کتما و کذبا, اپنی کمی کو چھپا لے, جھوٹ کہہ کر بیچ دے, محقت برکت بیعہما, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تجارت کی برکت ان سے چھین لیتا ہے. تو اپنے مال میں جو کمی ہے دو ٹوک انداز میں بتائیے, اس سے آپ کا بالکل نقصان نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے مال میں اللہ برکت پیدا کرے گا. وہیں اگر دھوکہ دیں گے وہ برکتیں ختم ہو جائے گی, فائدے کے بالمقابل نقصان ہوگا. واضح مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے رشتوں کو دیکھ لیجئے. جہاں کہیں لڑکا لڑکی کے رشتے ہوتے ہیں, جہاں لڑکے والے دھوکہ دیں اس رشتے کی برکت ختم ہو جاتی ہے, جہاں لڑکی والے دھوکہ دیں اس رشتے کی برکت ختم ہو جاتی ہے. ساری زندگی کیا رشتہ چلے, ایک ایک مہینے, 15 دن, ایک ایک ہفتے میں لڑکی گھر واپس آ رہی ہے. اللہ حفاظت کرے. تو یہ برکت کے چھن جانے کی نشانیاں ہیں. اور یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ, دھوکہ, غش. جب یہ چیزیں ہوں تو پھر ہماری زندگی میں برکت نہیں ہوا کرتی. میں اور آپ اگر برکت چاہتے ہیں زبان صاف رکھیں, معاملات شفاف رکھیں, بالکل صاف. جسے سمجھ میں آئے وہ کرے گا, جسے سمجھ میں نہیں آئے وہ چلے جائے گا, لیکن ہماری برکت ہمارے ہاتھ باقی رہے گی. اور سود کے معاملات سے بچیے. جہاں آدمی سودی معاملے میں پڑے گا وہاں اس کی ساری زندگی تہس نہس, ساری زندگی اس کا حلال مال بھی ختم ہو جائے گا. اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سبحانہ و تعالی سود کو گھٹاتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے. سود کھانے والے کا بھی مال گھٹتا ہے, کھلانے والے کا بھی مال گھٹتا ہے, گرچہ ظاہری طور پر بڑھتا ہوا دکھے, لیکن باطنی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے برکت ختم کر لیتا ہے. ابھی اورنگ آباد کا ایک کیس, ویسے ہزاروں کیس آپ خود جانتے ہیں, یہ کیس میرے سامنے آیا کہ ایک شخص ہیں ہماری پہچان میں, انہوں نے اپنی ساری زندگی کی محنت سے 2 بڑی دکانیں جمائی, ایک ذاتی گھر خریدا. اتنے میں ایک آفر آیا تھا کہ فلانا فلیٹ بھی بک رہا ہے, اس پہ لون بھی ہوتا ہے. اس وقت لوگوں نے انہیں منع کیا کہ دیکھو لون کے چکروں میں مت پڑو, جو ہے وہ تمہارے پاس بہت ہے. لیکن نہیں, انہوں نے وہ فلیٹ لون پر لے لیا اور اس کا لون بنتے رہے. جو اصل بڑی دکان تھی جس پہ کم سے کم 7 یا 8 بچے کام کرتے تھے, وہ دکان بند ہو گئی. چھوٹی سی دکان تھی وہ بھی چلی گئی. اصل سے زیادہ سود چڑھ گیا, لہذا انہوں نے وہ فلیٹ بیچا, اور فلیٹ بیچ کر جو پیسے دیے ابھی اس پر قرض باقی ہی ہے. لہذا جو اصل گھر میں رہ رہے تھے اب اس گھر کے اوپر ٹین کا چھت ڈال کر وہ رہے, اور نیچے کے 2 فلیٹ کرائے پر دے کر اب اس کا سود پھیر رہے. یمحق اللہ الربا,
اللہ سود کو ایسے ہی گھٹاتا ہے. اور ٹولی چکی کا ایک واقعہ، ہمارے بڑے قریبی آج سے 5 سال پہلے انہوں نے 12 لاکھ کا لون اٹھایا، کسی کو معلوم ہونے نہیں دیا. انہوں نے سوچا کہ کچھ کریں گے، پلٹا کے دے دیں گے، بچ جائے گا پیسہ. اتفاقیہ انہوں نے جہاں پیسہ لگایا وہ سارا پیسہ ڈوب گیا، نقصان. 5 سال سے ہر مہینہ 55,000 روپے صرف سود بن رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے معلوم ہوا کہ کتنے پیسے باقی ہیں، تو بتایا کہ 9 لاکھ باقی ہیں. اٹھائے کتنے؟ 12 لاکھ تھے. یمحق اللہ الربا، اللہ ایسے ہی سود کو ختم کرتا ہے. ابھی ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے. یہ تجربہ میں نے کیا ہوا ہے. میں نے سب سے پہلی اپنی گاڑی خریدی تھی اپنی محنت سے 60 یا 65 ہزار میں. اس کے بعد کم از کم میں نے 8 یا 10 گاڑیاں خریدی یا اس سے کچھ کم بڑھتی. وہ گاڑیاں میں نے کبھی لون پر کبھی ایسے اٹھائی. وہ ساری گاڑیاں مجھ سے ختم ہو گئی، لیکن آج بھی وہ میری محنت کی گاڑی موجود ہے میرے پاس. اور لوگ آج اس گاڑی کا 1 لاکھ 1,50,000 دام دیتے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ایسے ہی ختم کرتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. صدقات کے بڑھانے والا ایک پیارا واقعہ ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے مسند احمد کا اور ابو داود کا پیش کیا تھا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے پر معمور کیا. وہ ایک جگہ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ فلانی جگہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس کچھ اونٹ ہے، دیکھیے وہاں سے ہو سکتا ہے آپ کو زکوٰۃ مل جائے. جب وہ وہاں پہنچے تو اس صحابی نے کہا کہ نبی کے قاصد کے لیے خوش آمدید، یہ میرا مال ہے، گنو، جو زکوٰۃ بنتی ہے نکال لے جاؤ. انہوں نے جب اونٹ گنے تو ایک بنت مخاض آئی، بنت لبون. بنت لبون وہ جو ابھی دودھ پیتا اونٹ کا بچہ ہے زکوٰۃ کے طور پر، وہ اونٹ نکلا. وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں یہ نہیں دے سکتا، میں بڑا جوان اونٹ دوں گا، وہ سواری کے لائق ہے. ابو بکر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اتنے پر ہم اتنا ہی لیں، ہم زیادہ نہیں لے سکتے. دونوں میں بحث ہوئی، یہ بات طے کی گئی کہ چلو اللہ کے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کرواتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کہیں گے وہی ہوگا. نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے. کیا پیارا زمانہ تھا، ایک دینے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور ایک لینے سے انکار کر رہا ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ عبی اگر کوئی دینا چاہتا ہے